الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک محنت میں عملاً شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. اسی نے اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرماوے. اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ بارگاہ خداوندی کی قبولیت ہے. بندے کا کوئی چھوٹا عمل ہے اگر اللہ کے وہاں قبول ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتا ہی رہے گا. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے کھجور صدقہ کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تو اللہ پاک اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر کر دے گا. مقدار بہت چھوٹی ہے، ایک کھجور ہے، لیکن اجر اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. اور اگر اس کے وہاں قبول نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو، وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بننے کے بجائے وہی عمل، وہی سبب جو ہے وہ آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اصل چیز اللہ کے وہاں کی قبولیت ہے کہ قبول ہو جائے گا، چاہے تھوڑا سا ہو، چھوٹا سا ہو. اور ہمارے اس کام میں 5واں نمبر ہی ہمارا اسی کا ہے کہ ہر وقت اسی کا دھیان رہے، اسی کا خیال رہے کہ کام ہمارا اللہ کے لیے ہو اور کوئی اس میں نہ ہماری ذاتی غرض ہو، نہ اور کوئی دوسرا جذبہ پیدا ہو. اگر وہ خالص ہیں تو مفید ہیں، مؤثر ہیں. اور دوسری شرط جو ہے کہ وہ عمل صحیح ہو، وہ کام صحیح رخ پر ہو، صحیح طرز پر ہو، صحیح نہج پر ہو. نیت بھی خالص ہو اور کام بھی صحیح ہو تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خیر کا باعث اور اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور اس کی منفعت دنیا آخرت دونوں جہان میں ظاہر ہوگی. اور کام اللہ کا فضل ہے کہ بزرگوں کے ذریعے سے عملی طور پر ہم تک پہنچا ہوا ہے. پیچھے کام کرنے والوں نے اپنے بڑوں سے، انہوں نے اپنے آگے والوں سے کام کو سیکھا، سمجھا. 2 4 5 آدمیوں نے نہیں، ہزاروں لاکھوں جماعتوں نے نقل و حرکت کی ہے. اور ایک مدت 90 سال سے زائد عرصہ گزرا اس کو، جس میں عملی طور پر بستی بستی، دیہات دیہات جا کر کام ہوا ہے. اور اسی کے نتائج ہیں، اثرات ہیں. آج اللہ کا فضل ہے کہ جگہ جگہ مسجدیں، مدرسے، مکاتب، علماء، حفاظ اور دینی چہل پہل چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اور دنیا کے ملکوں میں، یہ اس کا نتیجہ ہے جو اللہ ہی نے ظاہر کیا ہے. اب ہمارے پاس یہ کام امانت ہے. ہمارے ہاتھوں اس وقت امانت ہے کہ ہم اس کو اسی طرح سے، اسی طریقے سے جس طرح سے بڑوں سے لیا ہے، اس کو عملاً
اپنے بعد والوں تک پہنچاویں. ایک تو ہے کہ لکھا ہوا محفوظ ہے یا ریکارڈ میں محفوظ ہے، اس کے مذاکرے ہیں، یہ مستورات کے کام کا مذاکرہ ہے، یہ مقامی کام کا مذاکرہ ہے، اور یہ خروج کے لائن کا مذاکرہ ہے، یہ قربانی کے لائن کا مذاکرہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ عملی طور پر جس طرح ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا اور ان سے جو سیکھا سمجھا ہے، اس کو عملاً اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں اور اپنے ضلعوں اور صوبوں میں عملی طور پر اس کی شکل بنے. اس لیے کام تو کام سے ہی سیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین جو لیا تھا وہ آپ کے عمل سے عمل میں لیا. صحابہ نے اپنے عمل سے اپنے بعد والوں کو دیا. لکھنے پڑھنے کا بہت کم ماحول تھا. چند لوگ انگلیوں پر گنے جاتے ہیں جو لکھنا جانتے تھے. کاغذ ہی نہیں تھا، مشین کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کاغذ پر چھپائی کا کوئی مشین ہو. کاغذ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. جو کچھ تھوڑا بہت لکھتے تھے وہ ہڈی پر، پتھر پر، اس پر لکھا جاتا تھا. وہ بہت تھوڑا ہوتا تھا. باقی جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس کو اسی طرح نقل کیا. بعد والوں نے اس پر عمل کیا اور پوری دنیا میں اسی طرح پھیلا ہے. کلام پاک کا تو پہلا جو نسخے تیار ہوئے وہ ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے تیار کر کے بھیجے علاقوں میں. وہاں تک تو اسلام پہنچ چکا تھا دنیا میں. وہاں تک تو اسلام پہنچ چکا تھا افریقہ، یورپ تک. تو وہ جتنا ہوا وہ اسی طرح ہوا کہ عمل سے عمل میں وجود میں آیا. ایسے یہ جو کام کا طریقہ ہے ہمارا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں، تعلیم کے حلقے آپ نے خود لگائے. اور آپ جہاں تک باہر چلے پھرے تو آپ لوگوں سے جا کر خود ملے، دیہاتیوں سے بھی اور تاجروں سے بھی، شہری لوگوں سے بھی، علماء کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور خود ہی گئے. اور آپ نے اپنے ہاتھوں جو عملہ تیار کیا وہ اسی طرح کا تھا. خود ہی وہ نقل و حرکت والا تھا اور جا کر لوگوں سے ملتا تھا دیہاتوں میں، شہروں میں. اور پھر جماعتیں جو اس زمانے میں روانہ ہوئی وہ بھی اسی طرح سے. اور جتنے ہم پرانے لوگوں کے نام سنتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جتنے بڑے لوگوں کے نام سنتے ہیں، تو وہ خود جماعتیں لے کر پھرے، خود ہی جماعتیں لے کر گئے. اور اس وقت جو ہمارے اس مجمع میں بھی ایسے بہت سارے حضرات ہیں پرانے کہ وہ خود ایک مدت تک جماعتیں لے کر علاقوں میں پھرے، اور جب واپس آئے تو اپنے مقام پر رہ کر. اس وقت تو ایک دو گشتوں کا وہ نہیں تھا. پرانے لوگ روزانہ ہی وہ تو گشت کرتے تھے. آج اس مسجد جا رہے ہیں، کل کو اس مسجد میں ہیں، پرسوں اس مسجد میں ہیں، ترسوں اس مسجد میں ہیں. کہ کام کرنے والا عملہ ہی نہیں تھا. ایک ایک آدمی مارا مارا پھرتا تھا اپنے مقام پر. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. لیکن کام کی جو صحیح شکل ہے وہ لے کر ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی پھرتے رہے، خود ہی پھرتے رہے. وہ تو دھیرے 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 سب جگہ شکل بن گئی. اور اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ علاقوں میں وقت لگا ہوا ایک بہت بڑا مجمع ہے جو اپنے علاقوں کے، ضلعوں کے، صوبوں اور ملکوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کافی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے سب جگہ پر. اگر ان کو صحیح ترتیب کے ساتھ استعمال کی صحیح شکل بن جاوے اور کام بزرگوں نے جس طرح ہم کو بتایا اس انداز سے اگر شروع کر دیا جاوے تو اتنا آسان اور سمپل کام ہے
اگر کسی مسجد کے پاس صرف 2 آدمی ہیں کام کرنے والے، 2 ہی آدمی، اور وہ 2 آدمی اگر اپنا 2.5 گھنٹہ صحیح لگا لیں تو یہ 2 آدمی کم از کم روزانہ 5 آدمیوں سے مل سکتے ہیں اپنے 2.5 گھنٹے میں، کم از کم 5 آدمیوں کو وہ ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت کی بات کر کے ان کا ذہن بنا کر ان کو اعمال دعوت کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو مہینے بھر کی محنت کے نتیجے میں یہ 2 آدمی تقریباً 150 آدمیوں سے ملاقات کریں گے ایک مہینے میں، اور اسی میں سے ان کی سہ روزہ جماعتوں بنا لیں گے، اسی میں سے وہ گشت کرنے والے تیار کر لیں گے، اور اسی میں سے چھلے 4 مہینے کے لوگ ملیں گے۔ اگر 2 ہی آدمی ایک مسجد میں، اگر 4 ہیں تو 300 ہو جائیں گے، 6 ہیں تو 450 سے ملیں گے، اور 8 آدمی ہیں تو محلے کا کوئی آدمی نہیں بچے گا اس مہینے میں کہ جس کے پاس پہنچنا نہ ہوا۔ اور ان کو کوئی زیادہ کرنے کے صرف 2.5 گھنٹہ ہے، وہ اپنا کاروبار وقت پر کاروبار کرے، دکاندار اپنے دکان پر جاوے، بیوی بچوں کا حق ادا کرے، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھے، صبح شام کی اپنی تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، دین سیکھے، سکھاوے۔ وہ سارے کام کرتے ہوئے یہ 2.5 گھنٹہ اگر لگا رہے ہیں ترتیب کے ساتھ تو آسانی کے ساتھ، اگر 4 آدمی ہیں تو 300 آدمیوں سے مہینے بھر میں ملاقات کریں گے۔ اتنا سمپل سا کام ہے اور آسان ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عملی طور پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ اس وقت جو ہے ہمارے کام کی جگہ مذاکروں نے لے لی، جو کام کا ہمارا وقت ہے روزانہ کا، جیسے مسجد اور جماعت بیٹھی ہے تو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ میں اپنا مشورہ کر کے اب ان کو کام پہ لگنا ہے۔ اگر صبح صبح یہ مسجد کی جماعت پھیل جاتی ہے، کسی کے پاس 1 گھنٹہ ہے صبح، کسی کے پاس 1.25 گھنٹہ ہے، کسی کے پاس 2 گھنٹے ہیں، کسی کے پاس 2.5 گھنٹہ پورا ہے، تو وہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں صبح صبح سے ہی، تو وہ اچھا خاصا کام صبح صبح ہی کر سکتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت میں پورے محلے کا جوڑ کرنا ہو تو وقت مناسب نہیں ہے، کبھی کوئی مزدور مزدوری پر جا رہا ہوگا، کوئی کاروباری کاروبار پر جا رہا ہوگا، دفتر والا آدمی دفتر جائے گا، کچھ لوگ آرام میں ہوں گے، تو یہ وقت ایسا نہیں کہ ہم جس میں سب کو جمع کر سکیں۔ لیکن صبح صبح مسجد سے نکلنے والی 2 یا 3 جماعتوں کو کچھ لوگوں سے ملنا ہے تو یہ کام مشکل نہیں ہے۔ گزشتہ سال زامبیا ہم لوگ گئے تھے تو وہاں کے ساتھیوں سے اس کا مذاکرہ ہوا کہ بھائی آپ حضرات جو ہیں شام کو ہی عصر سے عشاء میں سارا کام کرتے ہیں، اس میں ایک دن پہلا گشت آتا ہے، ایک دن دوسرا گشت آتا ہے، ایک دن شب گزاری ہوتی ہے، ایک دن آپ کا مشورہ ہوتا ہے، ایک آدھ دن بھائی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو 5-6 دن ہفتے کے گزر جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا روزانہ محنت کا نظام ہے لوگوں سے ملنے کا، وہ قابو میں نہیں، ان کی کارگزاری کے نتیجے میں نکلا۔ پھر ان سے ترغیب دی کہ آپ حضرات بھائی صبح سے کام شروع کر دیں، جو وقت ہمارا یا تو مسجد میں ویسے ہی گزر جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، یا پھر وہ وقت اخبار میں یا دیگر صبح کی ایسی مشغولیوں میں گزرتا ہے یا گھر میں گزر جاتا ہے، تو بجائے اس کے اگر جس کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ہے تو 2 گھنٹے، صبح صبح اگر کام شروع ہو جائے تو کیسا؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ صبح لوگ سوتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی سب تو نہیں سوتے ہوں گے، مزدور لوگ تو صبح جلدی نکلتے ہیں، ملازم لوگ اپنے وقت پر نکلنے کی فکر میں وہ جاگتے ہی ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تاجر لوگ کوئی 8 بجے نکلتا ہے، ان کے ماحول میں تھوڑے اور جلدی نکلتے ہیں، کوئی 8 بجے نکلتا ہے تو 7 بجے سے جاگا ہوا ہوتا ہے، کوئی آدمی 9 بجے نکلتا ہے وہ 8 بجے سے جاگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جا کر ہم ان سے بات کریں، اگر وہ تیار ہے راضی ہے ان سے ملاقات کریں، راضی نہیں آگے بڑھ جائیں، آرام میں ہے تو معلوم کر لیں کب اٹھیں گے اور اگلی ملاقات کے لیے چلے جائیں، تو آگے ایک آدمی سے ملیں گے اتنے میں جاگ جائیں گے، یا وہ نہیں ملے ان کا بیٹا مل گیا، بیٹے سے ملنے گئے وہ سو رہا تھا ابا جاگ رہے تھے۔ لیکن اگر حرکت ہماری صبح صبح سے شروع ہوتی ہے تو آدھا کام ہمارا صبح ہو جائے گا، جماعتوں کی روانگی صبح ہوتی ہے، واپسی پر ان کی کارگزاریاں صبح ہوتی ہیں، جماعتیں ایک مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہوتی ہیں، عامتاً صبح کے وقت میں ہوتی ہے۔ اگر اس وقت مسجد کی جماعتیں یا پوری جماعت نہیں تو اس جماعت کے چند لوگ، 5 آدمی 7 آدمی 8 آدمی، کم از کم 2 آدمی بھی اس مسجد میں
صبح صبح سے فعال ہیں اور کام پر لگے ہوئے ہیں تو اچھا خاصا کام ان کے ذریعے سے ہمارا ہو سکتا ہے. اور پھر وہ اب آپ کام پر چلے گئے، باقی کام شام کو مکمل کریں، ورنہ شام جو عصر عشاء کا ہمارا وقت ہے، عصر سے عشاء کا، سردیوں کے موسم میں وہ وقت تنگ ہوتا ہے اور گرمیوں میں لمبا ہے، تو عموماً شام کو گرمی کے موسم میں جلدی آدمی کام سے واپس آتا نہیں، دیر ہو جاتی ہے. اور گرمیوں کے دنوں میں سب کو پتہ ہے کہ آدمی دن بھر کام کرتے ہوئے ایسا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ شام کو اسی کی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا کسی سے جا کے ملے گا. تو اس لیے جو ہماری محنت کا بنیادی ایک عمل تھا، لوگوں سے جا کر ملنا، 2.5 گھنٹے کی تعین تو بعد میں ہوئی کہ بھائی 2.5 گھنٹے کم از کم لگائے وہ، لیکن ایک بنیادی عمل تھا ہمارا روزانہ کی دعوت اور روزانہ کی محنت، وہ اصل ایک بنیاد ہے. اس میں ہم اگر اندازہ کریں گے ہم اپنا ذاتی، پھر اپنی مسجد کا، کہ اس مہینے بھر میں ہماری مسجد وار جماعت نے مسجد کے اطراف کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں سے ملاقات کی، اگر ہم مہینے کا ایک اندازہ کریں تو واضح طور پر بات سامنے آ جائے گی کہ 10%، 15%، بہت زیادہ ایکٹیو مسجد وار جماعت ہے تو 20-25% ملاقات ہوئی. باقی جو چھوٹے ہیں 75%، 80% لوگ، ان سے سال بھر میں کب ملاقات ہو رہی ہے اس کا اندازہ کریں گے تو ابھی ہماری مسجدوں کے، ان مسجدوں کے اطراف میں جہاں مضبوط مسجد وار جماعت ہے اور جہاں 5 اعمال پابندی سے ہو رہے ہیں، جہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، ایسی مسجدوں کے اطراف میں بھی 100% ملاقات نہیں ہو پاتی، جو ہمارا پہلا اور بنیادی کام ہے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جانا اور ملنا. اب منظم ہوتے ہوتے اس کی ترتیبیں ساتھیوں نے سوچی، بنائی کہ بھئی صاحب ان کی فہرست بنائی جائے ناموں کی اور نامزد ان کی ملاقات کی جائے اور ان سے پوری تفصیل سے بات کی جائے. تو وہ نظام کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے. صوبائی سطح کے جو ہمارے مشورے اور جوڑ ہو رہے ہیں اس میں اپنے مجمع کو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے. ضلع کی سطح پر جڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر حلقوں میں، اور اگر یہ ہمارا مجمع جو پورے ملک کا کریم ہے، پورے ملک کا، تو یہ آیا ہوا جو مجمع ہے اگر 1000 آدمی ہے تو سمجھے تقریباً یہ 1000 مسجدوں کے ساتھی ہیں، کیونکہ اس میں ایک مسجد کے مشکل سے کوئی 2 آدمی ہوں گے. ہمارے اس مجمع میں ایک مسجد سے مشکل سے کوئی 2 آدمی ہوں گے، تقریباً ہر مسجد سے ہی ایک ساتھی کی عنوان پر ہوں گے. تو اگر ان 1000 مسجدوں میں اگر صحیح رخ شروع ہوتا ہے ملک میں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ اگلے یعنی چند ہی مہینوں میں ملک بھر میں اس کا مضبوط اور مستحکم نظام جاری ہوگا. اور پہلا کام ہمارا شروع ہوگا جا کر ملنا، اپنی مسجد کے اطراف کے 100% بالغ مسلمانوں سے جا کر ملاقات کرنا پہلا کام ہے ہمارا. اب اس میں ایک مجمع وہ ہیں جو مانوس ہیں، کچھ غیر مانوس ہیں، کچھ پسند کرتے ہیں، کچھ پسند نہیں کرتے، تو ہمیں سب کے پاس جانا ہے، سب کے پاس جانا ہے. جو پسند کر رہے ہیں خوشی سے بات سنیں گے، جو نہیں کر رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی، آخری درجے میں ہم ان کو دعا سلام کر سکتے ہیں، ان کو دعا کی گزارش کر سکتے ہیں. پیچھے کے لوگوں کی جو محنت تھی وہ اسی روک کی تھی کہ اس وقت وہی 1 آدمی 2 آدمی ہوتے تھے، باقی بستی پوری مانوس نہیں ہے، کچھ ان کے خاندان میں بات کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن وہ مارے پھرتے رہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے. اور بہت سے ان میں ایسے تھے جو باحیثیت لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے یا بڑے تاجر تھے، بڑے زمیندار تھے، اور جب انہوں نے کام کو سیکھ کر کام لے کر اپنی بستی میں گئے تو ان کی حیثیت بالکل زیرو ہو گئی. ان میں بھی بہت سے ہوں گے ایسے اپنی جگہ پڑھے لکھے تھے، باعزت آدمی تھے، لیکن تبلیغ میں لگتے ہی لوگوں نے ان کے ویلیو بالکل ڈاؤن کر دیا، اور پتہ نہیں قسم کے تانے اور گالیاں سنتے رہے وہ، لیکن اپنی ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے کام کرتے رہے. وہی کام کا ہمارا اصل رخ ہے کہ سب کے پاس جانا، ایک ایک سے ملنا، اظہار محبت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، نبوت سے پہلے اس وقت اسلام ایمان کی دعوت نہیں ہے، لیکن آپ کا سب کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کے لوگوں کے خیر، آپ نے اجتماعی زندگی گزاری اس رخ سے. ویسے تنہائیوں میں آپ کا اچھا خاصا وقت گزرتا تھا، عبادت میں آپ کا اچھا خاصا وقت گزرتا تھا. غار حرا میں مستقل آپ کا قیام ہو جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
चंद दिनों का तोशा उनका पहुंचा दिया करती थी वहां पर। उसके अलावा जो आपका वक्त था तो लोगों के साथ इख्तिलात वाला था। कोई गरीब हैं, कोई बीमार हैं, कोई मिस्कीन है, कोई मोहताज है, सब किस्म के लोगों की खबरगिरी और एक इज्तिमाई ज़िंदगी थी आपकी। मक्के वालों के जो इज्तिमाई उमूर होते थे, जो मबाह और जायज़ उमूर होते थे, उसमें आप अलैहिस्सलाम शरीक होते थे। आपकी वो एक ज़िंदगी है। और फिर आप पर जब जिम्मेदारी आई नबूवत की, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है हयातुस सहाबा की पहली जिल्द में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बहुत सारे वाक़यात नकल किए। आपकी इनफिरादी दावत, एक आदमी को दावत, दो आदमियों को दावत, सरदारों को दावत, गुलामों को दावत, वफूद को दावत, बाजार में आपकी दावत, घर में दावत, उसके उन्वान लगाए हैं मुस्तकिल उस। और जो कैफियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो असल चीज है, कैफियत अंदर की एक फिक्र और अंदर का जो दर्द है आपका, आपकी जो कुढ़न है, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज पढ़ा कि इस काम में दिमाग से ज्यादा दिल का हिस्सा है, दिल का बड़ा हिस्सा है। अंदर की कुढ़न, वो कुढ़न चैन से नहीं बैठने देगी। वो कुढ़न जो है अंदर की, जिन लोगों को वो लगी रहती है, हम देखते हैं उनको कि माजूर हो गए, बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, बीमारियां हो गई मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन घर नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि जा रहे लोगों के पास। ऐसी ऐसी माजूरियां हैं कि शरीयत में जितने आज़ार कबूल किए गए हैं इबादतों में, सारे आज़ार उनको लग गए, सारे उज़्र के बाद भी। लेकिन अंदर का एक दर्द है, अंदर की एक कुढ़न है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही मिलेगी। जितना आपको पढ़ा जाएगा और आपके दावत को पढ़ा जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की तसल्ली के खातिर अल्लाह पाक ने कलाम पाक में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़िसस को बयान किया, उनकी कुर्बानियों को बयान किया। नूह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और मूसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ, ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ और शुएब अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को बयान किया। उनके वही हालात को ज्यादा बयान किया है, खोला है उसे। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम फिरते रहे, कोई बड़ा इज्तिमा करने का उनको मौका नहीं मिला कि 1000-2000 आदमी जमा हो जाए, ऐसा इज्तिमा करे, उसमें खिताब करें। उनकी पूरी दावत इसी तरह की है, 1 से मिले, 2 से मिले, 5 से मिले, 10 से मिले, जो असल है। मक्के में 13 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं है, कोई जोड़ नहीं है वहां। कभी आप ज़िल्म जिन्ना में हैं, कभी उकाज में हैं, तो कुछ दिन आपके मिना में गुजर रहे हैं और वहां जाकर जो आए हुए वफूद ठहरे हो, मैं युवीनी मैं यंसुरुनी हत्ता उबल्लिग रिसालत रब्बी वलहुल जन्ना। हम जरा इन अल्फाज पर गौर करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका वतन मक्का है, आप मक्का के सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द हैं और आपकी हैसियत यह है कि आप इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में अकेले जाकर इस तरह से लोगों की आजीज़ी कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं कि कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा, ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचा दूं और उसके बदले अल्लाह उसे जन्नत देगा। आप अलैहिस्सलाम खुशामद कर रहे हो लोगों की जाकर और अकेले फिर रहे। बाज़ मौके हैं जिसमें है तो अबू बकर आपके साथ है या और कोई है, इक्का दुक्का 1-2 आदमी आपके साथ है, आप मारे मारे फिर रहे हैं और लोगों की खुशामद कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, पूरे 13 साल आपके मक्के में गुजरे हैं। वही हमारा असल रुख है काम का, जिसकी नकल है ये हमारी घर घर की मेहनत। या भी अगर ये सही रुख पर हुई तो उससे पूरे दीन को वजूद मिलेगा। इसलिए कि हमारी इस नकल व हरकत से तबलीगी जमात के कारकुन नहीं बनाने खाली, या इस वक्त के हालात में हमें शूरा के मिंबर नहीं बढ़ाने कि भाई 10 आदमी हमारी ताईद में आ जाए। कोई जोड़ हम कर लें तो 500 आदमी जमा हो गए और जहनी एतबार से मुवाफिक हो गए। अच्छी बात है, लोगों की जहनी ताईद भी मुफीद होती है, हिम्मत दिलाती है, हौसला बढ़ाती है, लेकिन वो मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद इस मेहनत से जो बकौल हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इहयाउ जमीअ मा जा बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिन चीज़ों को लेकर आए हैं उन सारी चीज़ों को जिंदा करना है।
تو اس میں امت میں نماز زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، تلاوت و عبادت زندہ ہوگی، اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق زندہ ہوں گے، تجارت میں عمدگی پیدا ہوگی، اور حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ تجارت وجود میں آئے گی، معاشرے میں حیا زندہ ہوگی، اور دین کا علم بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، وہ اس کا ایک رخ ہے۔ یہ جو ہماری ملاقات ہے وہ اس لائن کی ترغیبی باتوں کے اس میں مذاکرے ہیں، بقول حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہمارے کام میں تشکیل 6 نمبر ہیں، اس سے پہلے 5 نمبر ہیں۔ یہ جو ہماری ملاقاتیں ہیں وہ ان مذاکروں کو زندہ کرنے کے، ایمان اور ایمان کے فائدے، ایمان کے فضائل، اور اعمال کے فضائل، اور اخلاق اور اخلاق کے فضائل، اور اخلاص کے فضائل، اور راہ خدا میں جان مال لگانے کی بات ہوگی، اس کے فضائل ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ وجود میں آئے گی۔ روزانہ اس رخ سے ملاقاتیں ہوگی۔ کوئی ایک آدمی 4 مہینے کی نیت کرے گا روز، لیکن 2-5 آدمی روز نمازی بنیں گے۔ کوئی دوسرا آدمی سہ روزہ کی نیت کرے گا، 2-4 آدمی اشراق چاش پڑھنے والے بنیں گے، وہ بھی ہمارا کام ہوا ہے۔ اگر کسی مسجد میں لوگ اشراق پڑھنے والے بنے، چاش پڑھنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے، وہ مسجد آباد ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کی آبادی کا کیا مطلب تھا؟ کہ آپ کی مسجد میں جو ہے کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مختلف حلقوں کے فضائل قرآن میں اور فضائل ذکر میں جو حدیث نقل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ قرآن کا حلقہ لگا کر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے جو سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ سطر چھپا لیں۔ رات میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوانوں نے طے کیا تھا کہ ہم ابتدائی رات میں عبادت کریں گے، تو ہم عبادت کرتے تھے، تھک جاتے تھے، مسجد میں سو جاتے تھے۔ تو جب یہ محنت ہوگی، گھر گھر جانا ہوگا، تو مسجد صحیح رخ سے آباد ہوگی، 5 وقت کی نمازوں میں مسجد آباد ہو جائے گی، اور نمازوں سے پہلے لوگ مسجد میں آ کر ٹھہرنے والے بنیں گے، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہریں گے، سیکھنے والے کچھ قرآن سیکھ رہے ہوں گے، کچھ ذکر کر رہے ہوں گے، کچھ دعوت کا حلقہ لگائے ہوں گے، کوئی فضائل کا حلقہ لگا رہے ہوں گے، اور دین کے ساری جگہوں پر پانی پہنچے گا۔ اس کا جو ہمارا بنیادی کام ہے وہی ہے لوگوں سے جا کر ملنے کا کام ہے، اور نئے سے نئے لوگوں کے پاس جانا ہو۔ صرف ہمارا کام کارکنوں میں نہیں ہے، فہرست بنی کہ بھائی 4 مہینے والے اتنے چلے، ٹھیک ہے، مزیدار جماعت کے علم کے خاطر یہ فہرست ہے، صرف انہی لوگوں سے نہیں ملنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی جماعت بنانی ہے چلے کی 4 مہینے کی، تقاضا آیا اوپر سے کہ آپ کی مسجد سے ایک جماعت دو، تو مزیدار جماعت بیٹھ کر ناموں کی ایک فہرست بناتی ہے، 15 20 25 50 آدمیوں کی۔ تو یہ 50 آدمیوں کی 2 5 10 مرتبہ ملاقات ہو جائے، لیکن اس 50 کے علاوہ دوسرے مسجد کے اطراف میں 450 آدمی ہیں، اس میں بہت سے وہ ہیں جو ابھی مسجد بھی نہیں آ رہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو جمعہ تک میں بھی نہیں آ رہے۔ اگر ترتیب کے ساتھ ملاقاتوں کا نظام مسجد کی جماعت بناتی ہے، اگر 4 آدمی ہیں تو 2 جماعتیں بنا لی، اور 2 نے مل کر آدھا آدھا محلہ تقسیم کر لیا، پوری مسجد کا 200 مکان ہے، 100 گھر تقسیم کر لیے، تو 15 دن میں نہیں تو مہینے میں یہ 100 گھروں تک یہ پہنچ جائیں گے، 100 گھروں تک یہ پہنچ جائیں گے، نیوں سے، پرانوں سے، اور بوڑھوں سے، جوانوں سے، اور تاجروں سے، کاشتکاروں سے، ملازموں سے، سب سے ملاقات ہو جائے گی، اور ہر گھر تک بات پہنچے گی، اور جہاں وہاں جا کر پھر جو بات ہماری ہے وہی کہ ایمان اور اس کے فضائل کو منہ بھر کے بولا جائے۔ اس وقت خصوصاً اس کی ضرورت ہے، مادے کا غلبہ ہے، مادے کا غلبہ ہے، چیزوں کو بولا جا رہا ہے، مال کو، پیسے کو، سونے چاندی کو، زمین جاگیر کو، اور ڈگریوں کو بولا جا رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ دونوں لگے ہوئے ہیں 2 بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے، یہ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ وہ بچہ ڈاکٹر نہیں بولتا، اس کے مقابلے میں یہ دونوں والدین جو ہیں وہ زندگی میں ان سے زیادہ بولتے ہیں کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، کیونکہ ان کو یقین یہ بیٹھا ہوا کہ ڈاکٹر بنے گا زندگی بن جائے گی، یہ تاجر بنے گا زندگی بن جائے گی۔ ایسے ماحول میں ضرورت ہے گھر گھر جا کر اللہ کو بولا جائے، اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، حکومت ایک اللہ ہی کی ہے، پوری قوت کے ساتھ اس کو بولنے کی ضرورت، گھر گھر جا کر بولنا ہے۔
اور حضور کے طریقے کے خلاف روزانہ نئے نئے ہزاروں طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، اور جانے انجانے ایک بڑا مجمع جو ہے اس میں زندگی کے مختلف شعبوں میں مبتلا ہیں۔ کسی کی عبادت محفوظ ہے تو معاشرت محفوظ نہیں ہے، کسی کے اخلاق محفوظ ہے تو عبادت محفوظ نہیں ہے، اور مختلف طریقے رائی دنیا میں جو رہے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ اس کو پہلے تو قوت کے ساتھ بولا جائے کہ کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے۔ اب اس میں ہمارا ایک نیا آدمی بھی جا کر یہی بول رہا ہے، پرانا آدمی بھی یہی جا کر بول رہا ہے، جوان بھی یہی بول رہا ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ آنے والوں کو یہی بات سکھاتے تھے، بھئی جو بات تم یہاں سن رہے ہو اس کو جا کر باہر جا کر بولو، اور دائی بناتے تھے ایک ایک ساتھی کو دائی بناتے تھے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے عملے کو، اپنے مجمع کو، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں بات کر پاتے، ان سے اتنا تو جا کر کہہ سکتے کہ اللہ کرتا ہے، اور کامیابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے جب ملاقاتوں کی جماعت ہے، بھائی متکلم کون رہے گا؟ اب متکلم کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بہت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے تک بہت زیادہ تشکیلی بات کر سکتا ہو اور کسی بھی آدمی کو کسی بھی طرح تیار کر کے لا سکتا ہو، وہی متکلم ہے۔ اتنا مشکل کام نہیں ہمارا، یہ کام سیدھا سادہ ہے، بہت آسان ہے کہ ان چند جملوں کے ساتھ اس آدمی کو حوصلہ دلا کر کے بھائی اتنا جا کر بولنا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اور کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اور آگے بڑھے گا وہ تو نماز کی 2 باتیں کر لے گا، سیدھی سادی بات ہے۔ اس آدمی کو تعلیم میں بٹھا کر اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور نماز کی، ذکر کی، عبادت کی 2-4 حدیثیں تعلیم میں، اجتماعی تعلیم میں پڑھی ہیں، وہی باتیں اس کو سمجھ، یہی باتیں جا کر باہر بول لی ہیں۔ صبح حضرت مولانا نے توجہ دلائی اس پر کہ بھئی جو ہم تعلیم میں سن رہے ہیں اس کو انفرادی میں پڑھنا ہے اور اسی کو جا کر باہر بولنا ہے، اور یہی ہمارے مضامین ہیں۔ ہمارے کام میں فلسفہ نہیں ہے، یہاں منطق نہیں ہے، یہاں جغرافیہ نہیں ہے، اس کے میدان الگ ہیں، یہاں فضائل ہی فضائل ہیں، اور اسی لیے فضائل کی تعلیم ہماری ہے کہ ہم جم کر ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے تو ہمارا سورس آمد جو ہے، آمد وہ وہی ہوگی۔ جب آمد وہی ہے، آدمی دن بھر جو چیزیں سنتا ہے شام کو مجلس لگا کر وہی بولتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو اگر دن بھر ہمارا دوسرے روابط ہیں، غیر ضروری ہیں یا لایانی کے روابط ہیں، سوشل میڈیا کے راستے سے، اخبار کے راستے سے، یا دیگر ایسی مجلسوں محفلوں سے جہاں پر سیاسی باتیں ہیں یا حالات حاضرہ کی باتیں یا دیگر باتیں ہیں، تو پھر ہماری تشکیلی اور ہماری ملاقاتوں میں وہی باتیں غالب رہے گی، وہی باتیں غالب۔ اور جب وہ باتیں ہمارے غالب ہیں تو ہم بھی ان اسباب سے اور اس مادے کا اثر لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ مادہ کسی بھی شکل کا ہو، اور جب یہ اثر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو پھر ہم مؤثر نہیں ہو سکتے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا میں گئے، ہاں وہ تو جزیرۃ العرب میں وہ سارے جو حالات ہم سنتے ہیں کہ بھئی وہاں کوئی چیز یعنی انتظام نہیں تھا، کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی، اور وہاں حالات ایسے ہی تھے، وہ جزیرۃ العرب کے حالات ہیں، ورنہ جزیرۃ العرب کے باہر کی دنیا اس وقت بہت ترقی یافتہ تھی۔ قیصر اور کسریٰ کے ہم سنتے ہیں، بڑے بڑے امپائر تھے وہ، اور مصر کی بہت پرانی تاریخ ہیں، صحابہ وہاں بھی گئے، مصر بھی آئے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کلام کا اثر لے کر گئے تھے، حضور والی بات کا، اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا اثر لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، تو انہوں نے جا کر پوری دنیا کو متاثر کیا، انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ ان کی مجلسوں محفلوں میں یہی باتیں تھیں، انفرادی اجتماعی میں جن کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں سیرت کی، تاریخ کی کتابوں میں، کہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسروں کو خط لکھ رہے ہیں، تو اس خط میں کیا مضامین ہیں ان کے جو میسج خطوط کے ذریعے سے جا رہے ہیں، ہم سوچیں کہ ہمارے میسیجز کیا ہیں اور ان کے میسج کیا جا رہے تھے۔ ان کے آپس کے مجلسوں کے جو مذاکرے ہیں، حضور علیہ السلام ارقم ابن ارقم کے مکان پر جو مجلس لگاتے تھے، اس میں آپ نے کیا باتیں کہی ہیں لوگوں، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی مسجد میں جو مجلسیں لگی ہیں، مجالس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کسی نے کتاب بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا باتیں تھیں، کہ ان کے وہاں باتیں یہی تھی، ایمانیات اور عبادات اور اعمال اور اخلاق اور اخلاص اور آخرت، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم، اور اس کے تفصیلی حالات کے مذاکرے آپ کے انفرادی اجتماعی مجلسوں میں ہوئے ہیں۔
जन्नत को कितना खोला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहन्नम को कितना खोला है, और मैदान महशर के अहवाल को आपने खोला है, और कब्र के हालात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला है, आखिरत की मंजिलों को खोला है, और दुनियावी लाइन के जो हमारे शोबे हैं उन शोबों से मुताल्लिक कोई शोबा ऐसा नहीं होगा, मामलात हो, मुआशरत हो, अखलाकियात हो, कि जिसकी तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर, यहाँ तक कि एक यहूदी ने हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एतराज़न कहा कि कैसे तुम्हारे नबी है, युअल्लिमुकुम नबियुकुम हत्तल क़िराअत, कि कैसे नबी है, पखाना करना भी सिखाते हैं तुमको, पखाना करने का तरीका भी तुमको बताते हैं। तो क्या कि नाम अजल, हाँ, हमारे नबी हम पर बड़े मेहरबान हैं कि उन्होंने हमको एक एक बात बताई। तो उनके वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तज़किरे थे सहाबा के वहाँ, और वही तालीमात को लेकर दुनिया में गए। तो कैसर का तख्त व ताज देखकर उसका असर नहीं लिया उन्होंने, और किसरा की हुकूमत देखकर उसका असर नहीं लिया उन्होंने, और मिस्र आए तो मिस्र की शान व शौकत देखकर उन्होंने उसका असर नहीं लिया, बल्कि वो अपनी असल जिंदगी पर बाकी रहे, है जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक, और है जो उस्मान के ज़माने तक, और उसके बाद भी सहाबा जो हैं, सहाबा जब तक जहां रहे वो तकरीबन अपने उसी हाल पर रहे, क्योंकि वो एक असर लिए हुए थे और उसी असर से उन्होंने मुतासिर किया। ये हमारे जो हल्के हैं तालीम के, वो इसीलिए कि हम उसका असर रोज़ाना लेते रहें, ईमान तरक्की करता रहे, नमाज और अमाल का शौक़ पैदा होता रहे, ज़िक्र और तिलावत और इबादत का ज़ौक़ बनता रहे, और तवाज़ु और आजिज़ी रोज़ाना पैदा होती रहे, और मखलूक खुदा की हमदर्दी और खैरखाही का जज्बा अंदर ऐसा गालिब आ जावे, ऐसा गालिब आ जावे कि हम अपना सब कुछ लुटा कर सिर्फ और सिर्फ उम्मत की हिदायत के तालिब बन के रहें, कि चाहे हमारा सब कुछ लग जावे, उम्मत को हिदायत मिल जावे। इसी जज्बात के साथ हमारी जमातें चली हैं। इब्तिदा में जमातें जो फिरी हैं मुल्कों में और इलाकों में, कि कोई अपना मकान बेचकर, कोई अपनी ज़मीन बेचकर, कोई सोना बेचकर, कोई अपने असबाब बेचकर, कोई कर्जा लेकर, एक ही जज्बा लेकर दुनिया में फिरे कि उम्मत को हिदायत मिल जाए। वो जज्बात बरकरार रहेंगे फ़ज़ाइल से, इसलिए मस्जिद में रोज़ाना हल्का लगाने का एक निज़ाम बनाया कि रोज़ाना मस्जिदों में फ़ज़ाइल के हल्के लगाए जाएं, और वो हल्का सिर्फ कारकुनों का नहीं है, 5 आदमी 10 आदमी जो काम में उन्हीं का है, बल्कि सारे मुसल्लियों को इसकी दावत दी जाए, मौका ब मौका, हुस्न उसलूब से, खुशामद के रास्ते से, खुशामद के रास्ते से सारे मुसल्लियों को इस पर आमादा किया जावे कि सारे हजरात फ़ज़ाइल के हल्के में बैठे, और इसी हल्के को घरों में शुरू करवाया जावे, ताकि घर में बीवी बच्चों का भी वही जहन तैयार हो, ईमान और अमल का, और अखलाक और इखलास उनके अंदर भी पैदा होते हुए वो भी अपनी आखिरत की फिक्र के साथ अपने घर में ज़िंदगी गुजार रहे हो। इस वजह से घर के माहौल में भी रोज़ाना कोई एक वक्त घर वालों को राज़ी करके, तैयार करके, उनको आमादा करके, उनकी खुशामद करके उनको लेकर बैठा जावे, ताकि वो भी जो है इन फ़ज़ाइल के रास्ते से अपने जज्बात बनावें और घर में उसकी फ़िज़ा बने। तालीम जो है हमारी घर की, वो एक तामीर है, वजीफे के तौर पर नहीं है कि 1.5 सफ़ा 2 सफ़ा रोज़ाना पढ़ा जाता है, कोई भी पढ़ ले, बल्कि एक तामीर है। घर की तालीम जो है वो हमारी तामीर है कि हम अपनी फिक्रों के साथ साथ बीवी को, बच्चों को, घर वालों को अपने साथ लेकर सफ़र कर रहे हैं फिक्रों में, तो हमारी फिक्रों में साथ है, उनका दीनी जहन बनता जा रहा है। बच्चे अभी छोटे हैं, अभी से उनका दीनी जहन बन रहा है, और दीनी जहन बनने का असर जाहिर होगा जैसे वो बड़े होंगे, उनके लिबास से, उनके चेहरे मोहरे से, उनकी फिक्र से, कि उनके जिस्म पर कौन सा लिबास आ रहा है, उनकी फिक्र क्या बन रही है, उनके जज्बात क्या बन रहा है, अमल की कैफियत क्या है अगर फ़ज़ाइल और तरगीब के रास्ते से है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बच्चे अपने आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ इन चीज़ों को लेंगे, और अब्बा के साथ साथ बच्चे भी इबादत गुजार बनेंगे, और आगे जाकर वो अपने अब्बा के साथ साथ दाई बन जाएंगे, धीरे 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 वो उसी रुख पर। जैसे एक ताजिर आदमी अपने बच्चों को अपनी फिक्रों में साथ रखता है, तो उन बच्चों को ताजिर बनाना नहीं पड़ता, उनको किसी कॉलेज में नहीं भेजना पड़ता कि दुकानदार बने। बाप के साथ रहते रहते अब्बा को देखता है, वो तिजारत की बात हो रही, फ़ोन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी साथ में गया, कभी घर में रहा, और होते होते एक वक्त वो आता है कि बेटा बाप से बड़ा ताजिर बन जाता है।
باپ سے بڑا تاجر بن جاتا ہے. لیکن دعوت میں ایسا نہیں ہو پاتا، عموماً بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھر پر محنت کا ہمارا نظام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تقاضے تھے. مدینہ منورہ کا جو آپ کا وقت گزرا ہے تقریباً 10 سال کا، اس میں آپ کے تقریباً 25 سفر ہوئے، چھوٹے بڑے 25 سفر ہیں، اور زیادہ تر نکاح بھی آپ کے وہیں جا کر ہوئے ہیں. تو اتنا لمبا عرصہ نہیں ملا سب کے ساتھ رہنے کا. وہی 10 سال 9 سال 10 سال کا وقت ہے. اسی میں کسی سے ہجرت کے بعد تیسرے سال، کسی سے چوتھے سال، کسی سے 5ویں سال نکاح ہو رہا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، آپ کی فکر آپ کے ازواج میں منتقل تھی. آپ کی عبادت اور آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق. ازواج مطہرات کا مختصر تذکرہ حضرت شیخ نے فضائل میں کیا ہے، ان کا مختصر تذکرہ کیا ہے. اس میں پڑھتے ہیں کہ بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ تھی، کثرت سے روزے رکھنے والی، تلاوت کرنے والی. اکثروں کے باپ اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، صرف 9 سال. 9 سال کا وقت ہے، لیکن بڑی عالمہ، فاضلہ، بڑی زاہدہ، دنیا سے ایسی بے رغبت کہ جوانی کی عمر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہدیہ بھیجا 80,000 درہم. صبح پہنچے ہیں، شام تک میں سب صدقہ کر دیے، اور شام کے افطار کا کھانا نہیں ہے گھر میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا یہ اثر ہے. اور علم، کتنا سارا علم لیا انہوں نے، حضور علیہ السلام سے علم سیکھا. ایسے اور ازواج مطہرات کمی بیشی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق، آپ کے صفات، آپ کے اعمال، آپ کا علم، آپ کا تقوی ان کے اندر منتقل ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اپنے گھر پر جاری ہے. موقع بہ موقع حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت ام المومنین سے فرمایا آپ ایسا کرو، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، اس کے بدلے اللہ یہ دے گا، اس کے بدلے اللہ یہ دے گا. ان روایات میں وہی چیزیں ملتی ہیں. اور جو کچھ انہوں نے دین سیکھا ہے حضور علیہ السلام سے ہی سیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، اور تو کوئی معلم ہے نہیں، اور کوئی معلم تو ہے نہیں. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ ایسے ہی معمولی گھروں کی عورتیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. ام حبیبہ مکہ کے سردار کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت صفیہ جو ہے وہ یہودی سردار کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ. لیکن آپ کی فکر اور آپ کی محنت کا یہ اثر ہے اپنے گھر پر کہ آپ کے ساتھ رہنے والی ازواج، باوجود یہ کہ آپ اتنے مصروف اور مشغول ہیں اپنے مقام پر بھی، اپنے سفروں میں بھی، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنی ازواج کو دین دے رہے ہیں. آپ کی صحبت میں جو بچے رہے بڑے بڑے علماء بن گئے. جو چھوٹے بچے تھے یا جوانی کی عمر میں جو رہے وہ بڑے بڑے علماء بن گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک طرف امت کے ان فکروں میں تھے، وہاں آپ اپنے گھر کی فکر میں تھے. اپنے بچوں کو دین دے رہے تھے، اپنے نواسوں کو دین دے رہے تھے، اپنی ازواج کو دے رہے تھے. اور جو نوجوان آپ کے ساتھ لگے رہے، ان نوجوانوں کو حضور علیہ السلام موقع بہ موقع دین دے رہے تھے. انس کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کہ یہ سیکھنا سکھانا، کھانا بھی ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے. ایسے مختلف مواقع، سفروں کے موقع پر ہے جوڑو تو سفر کے لائن کا دین ان کو دے رہے ہیں جو ہمارے کام کا حصہ ہے. دعوت کے ساتھ دوسرا ہمارا جو حصہ ہے وہ تعلیم و تعلم ہے. اور تعلیم و تعلم کا یہی وہ طریقہ ہے پرانا کہ موقع بہ موقع گھر میں کھاتے وقت کھانے کی سنتیں ہیں، آرام کے وقت آرام کی سنتیں ہیں، اور مختلف موقعوں کے مختلف جو مذاکرے ہیں. عید آ رہی ہے تو عید کی کیا سنتیں ہیں، جمعہ کا دن آ رہا ہے تو جمعہ کی کیا سنتیں ہیں، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے کیا مخصوص اعمال ہیں، بچوں پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے لائن کا کیا دین ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کا کیا طریقہ ہے، گھر میں شادی آ رہی ہے تو شادی کا اسلامی کیا طریقہ ہے. اگر ان چیزوں کے مذاکرے ہیں اور فضائل کے حلقے ہیں پابندی کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے گھروں میں جو ہے علم اور دین جو ہے اولاد میں اور اولاد کے بعد ہماری نسلوں میں نظر آئے گا. تو گھر کی تعلیم کا یہ بنیادی مقصد ہے. پھر یہ تعلیم گھر گھر میں زندہ ہو، ایک دو گھر میں نہیں. جو ہمارا مستورات کا کام ہے وہ اصل یہی ہے، اس لیے کہ عورتوں کا اصل قرار ہے، مستورات کے لیے اصل قرار ہے قرن فی بیوتکن،
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور جاہلیت کے دور میں جیسے بے پردہ نکلا کرتی تھی اس طرح نہ نکلا کریں. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، کہ اپنے گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں. اور پھر آگے کی آیت میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کرتی رہیں. یہ تعلیم کا عمل ہے جو ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہو، تاکہ ہر گھر میں جو ہے اس کی فضا بنے، اعمال کی، نماز کی، ذکر کی، حسن اخلاق اور حسن معاشرت، صحابہ کے جو واقعات ہیں اس میں ایثار کے، ہمدردی کے، احسان کے، انصاف کے، اور فضائل صدقات میں جو والدین کے اور پڑوسیوں کے حقوق، وہ چیزیں جب پڑھی جائے گی تو صحیح مواد پہنچے گا، ان صحیح چیزیں پہنچ، اور ان چیزوں میں اثر ہے. جماعت میں دیکھتے ہیں 10-12 آدمی 15 آدمی کیسے بالکل بیچارے جہالت کی، غفلت کی زندگی گزار کر آتے ہیں، 15-20 دن ہوتے 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 کیسے نرم پڑ جاتے ہیں. جو گھر میں پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں لا رہا اپنے لیے، وہ یہاں سارے ساتھیوں کی خدمت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک ارشادات میں ایک اثر ہے، صحابہ کی زندگی میں ایک اثر ہے. یہ مستورات کا اصل کام یہی ہے کہ ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. اور یہ مسجد کی جماعت کے ذمے ہے کہ مسجدوار جماعت کے ساتھ ہی اپنے گھروں کی تعلیم کی فکر کے ساتھ ساتھ محلے کے ہر گھر تک جا رہے ہیں تو اپنی پوری بات میں جہاں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی بات کر کے ہم اس بھائی کو راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کریں گے، وہیں اس بھائی کو ہم اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے تیار کریں گے، اس کے لیے آمادہ کریں گے کہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دو. اور پھر دوسرا جو عمل ہے ایک ماحول فضا بنانے کے لیے، مستورات میں محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے، جو بہت آسان عمل ہے کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ ہے، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ جو مناسب وقت ہے ان کے جوڑنے کا، اس میں وہ مستورات جو تعلیم کر لیتی ہو، کچھ مذاکرہ کر لیتی ہو، ایسی اور مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہو، وہ وقت لگنے سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اتنا ان کا وقت لگ جاوے تاکہ اس تعلیم کر لیں، مذاکرہ کر لیں، مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہے. تو ایسے حلقے بنائے جاویں. پہلے سے بعض حلقے چل رہے ہیں اور بہت سی مستورات وقت لگا کر آئی علاقوں میں، چلے لگا کر، عشرے لگا کر، سیروزے لگا کر، لیکن حلقہ وہی ایک کا ایک چل رہا ہے مسجد کا، دوسرا حلقہ نہیں بن رہا ہے. حالانکہ بہت ساری اور نئی بہنیں تیار ہو گئی. تو اس کے جو قواعد شرائط ہیں، ان قواعد شرائط کی رعایت کے ساتھ مستورات کے مزید اجتماعی تعلیم کے حلقے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس ماحول میں جو بہت سارے مفاسد معاشرت کے راستے سے داخل ہو رہے ہیں، یہ اس کا زبردست علاج ہے، ایک خاموش علاج ہے. بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے بے دینی داخل ہو رہی ہے. تو یہ اجتماعی حلقے جتنے بڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے حلقے بن جائیں گے، ان کا جمع ہونا، جوڑنا آسان ہوگا. جتنے حلقے بڑھیں گے اتنی مستورات جوڑنا بڑھ جائے گی اور ان حلقوں کے راستے سے گھروں میں تعلیم جائے گی. اب یہاں ایک حلقہ ہو رہا ہے، 10 گھروں سے بہنیں پہنچ رہی ہیں، دھیرے دھیرے ایک گھر میں تعلیم شروع ہوئی، پھر دوسرے گھر میں ہوئی، تیسرے، چوتھے، 5ویں، ہوتے ہوتے 10 گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی. یہ اس کا آسان راستہ ہے اور یہ بہت مؤثر عمل ہے کہ ہر گھر میں فضائل کے حلقے لگوائے جائیں. وہ فضائل سنیں گے تو اعمال پر پڑیں گے جو اس کا مقصد ہے، اور ان گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت پہلے وہ زندہ ہوگا. بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب یہ محنت چلے گی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا اور پھر دھیرے 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 اور آگے بڑھیں گے. ان کا جذبہ بنے گا، وہ وقت لگائیں گے، اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں بھیجیں گے تو ماحول تیار ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے حلقوں سے معلوم کریں، مسجدوں سے معلوم کریں کیا کیا وقت لگے ہوئے، بہنیں کتنی اور تعلیم کے حلقے کتنے، مکان کتنے. تو فوری طور پر 1 کے 2 ہو جائیں گے، کہیں 2 کے 3 ہو جائیں گے، کہیں 3 کے 4 اور دھیرے 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 جیسے 500 گھر ہیں ایک مسجد کے اطراف میں تو ان کے کم از کم 10 حلقے ہونے چاہیے تاکہ 50-50 گھر تقسیم ہو کر آسانی کے ساتھ ان کا وہاں جمع ہونا آسان. اب اس مسجد کے اطراف میں 2 ہی حلقے ہیں تو وہاں 2 حلقوں میں شریک ہونے والی 25 to 50 بہنیں ہیں اور باقی ان کے گھر 500 1000 سے زیادہ وہاں بالغ عورتیں ہوگی. اب باقی عورتیں شریک نہیں ہو رہی ہیں، یہ کہہ رہے ہمارے پاس استعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی استعداد نہیں ہے، حلقہ نہ بڑھا، لیکن استعداد بنانے کی محنت تو کریں.
اسی مسجد اور جماعت میں ایسے ساتھی ہیں جن کے گھر کی مستورات تعلیم کتاب پڑھنا جانتی ہیں، ان کو لے کر کچھ ان کا وقت لگوا دیں۔ اسی محلے میں کوئی دوسرے محلے سے کوئی لڑکی بہو بن کر آئی ہے جو باصلاحیت ہے، بااستعداد ہے، اس کے شوہر کو آمادہ کریں کہ اس کے ساتھ ان کا تھوڑا وقت لگ کر وہ محلے میں کام سنبھالنے والی بن جائے گی۔ تو تدبیریں کچھ سوچنی ہیں۔ جو ہمارے کام ہے، مقامی محنت کا جو ہمارا مشورہ ہے، اس مشورے کا یہی رخ ہے کہ بیٹھ کر ہم کام کی اچھی سے اچھی تدبیریں سوچیں گے کہ 100% گھروں تک کیسے پہنچیں، اور 100% گھروں میں تعلیم کے حلقے کیسے شروع ہوں، 100% گھروں میں اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، حسن اخلاق کیسے زندہ ہوں، اور یہ جو ہمارے حلقے ہیں وہ ان حلقوں کا کیسے نظام بنے۔ جب اس کو مسجد کی جماعت بیٹھ کر سوچے گی اور اس کے لیے تدبیر کرے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی راہیں کھولے گا۔ اللہ ہی آسان کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد کی جماعت اس کا بوجھ لے۔ یہ ہمارے مشورے کا رخ ہے روزانہ کا، کہ روزانہ ان جماعتوں کی کارگزاری کے ساتھ اپنے محلے پر نظر ہو رہی ہے کہ بھئی ہمارا کیا اپ ڈاؤن ہے۔ 10 سال سے گشت ہو رہا ہے، ہمارے گشت میں کتنے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ 10 سال سے ہماری مسجد میں کام ہو رہا ہے، ہماری صفیں کتنی بڑی نمازوں کی۔ بیٹھے بیٹھے ہم غور تو کر سکتے ہیں اس پر۔ تو جب ان چیزوں پر غور کریں گے اور پھر اس کو اپنی دعاؤں میں لائیں گے، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں اور مانگنے میں لائیں گے، اور پھر صبح کے مشورے میں اس کو فکروں میں لیں گے، اور پھر ان فکروں کے بعد روزانہ کی محنت میں یہ چیز جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چیزیں ہمارے ایک ایک مسجد کے اطراف کے 100% گھروں میں منتقل ہو جائے گی، اور گھر گھر میں دین زندہ ہوگا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، تاجروں میں، اور یہ سارا مجمع جو ہے اپنے دین سیکھنے کی طلب لے کر راہ خدا میں نکلنے والا بنے گا۔ پھر اس کے لیے ہمیں اپنی قربانی بڑھانی ہوگی۔ جو آسان طریقہ ہم کو بتایا کہ مہینے بھر میں 27 دن محنت کر کے ہر ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ اپنی 3 دن کی جماعت بنا لے۔ اگر 5 آدمی جماعت لے کر جانے کی استعداد رکھتے ہیں مسجد میں، تو اس مسجد سے 5 جماعتیں جانی چاہیے، یہ کم از کم کام ہے۔ اور اگر 20 آدمی اس مسجد میں جماعت لے کر جانے کی استعداد رکھتے ہیں تو اس مسجد سے 20 جماعتیں جاوے، یہ کم سے کم ہے۔ اور مزید جو باقی رہے، اب جو اور لوگ ہیں جو باقی رہے، ان کے بارے میں تدبیر کی جائے کبھی ان کے سہ روزے کیسے لگے۔ تو اس طرح سہ روزے کی پابندی سے جماعتیں بنے گی، یہاں روزانہ کی محنت ہوگی، گشت ہوں گے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے عملہ بڑھے گا۔ اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہر جگہ جو ہے نیا کام کرنے والا عملہ تیار ہو، نیا عملہ تیار ہو۔ جس جسم کو نیا خون ملتا ہے وہ جسم تندرست ہے 80 سال کی عمر تک، لیکن اگر خون بننا بند ہو گئے ہیں 30 سال کی عمر میں تو 32 سال پورے نہیں کر سکے گا، 2 سال نکالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ خون بننا بند ہے۔ ایسے جہاں نیا عملہ تیار ہوگا اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، یہ جو عصری طلبہ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں اور دیگر نوجوان ہیں جو تعلیم میں نہیں ہیں لیکن محلوں میں ادھر ادھر ہیں، ان میں صلاحیتیں جان مال لگانے کی، کھپانے کی، اور ان کے پاس اونچے اونچے جذبات ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں وہ۔ اگر وہ جذبات کو ادھر لگا دیا، بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ لوگوں کی صلاحیتوں کا ازالہ نہ کرو، امالہ کر دو، ان کو موڑ دو ادھر،